السلام علیکم ناظرین، یہ قصہ حدیث کے معتبر کتاب صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت یہی دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اور راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کے باتیں سنتا۔ اس کو باتیں اچھی لگی، وہ متاثر ہو کر چپے چپے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اور بعض روایت کے مطابق سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا۔ خلق خدا پریشان کڑی ہوئی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کاہن کا سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب اور غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے، وہ کہتا اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھا کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ربی اللہ۔ اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا پتہ بتلا دیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے راہب کا پتہ دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور اعمیٰ کے بارے میں بہت حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں سے مجھے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا اور سارے گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا میرے مارنے کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا گیا جو اس کی کھوپڑی پر لگا، جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیب کو دیکھ کر ایک لخت مجمع نے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔
ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائے اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا، مگر مسلمان صبر اور استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس جزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا بچہ بھی تھا۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی جھجکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000، بعض کے مطابق 70,000 تھی۔ عبداللہ بن تامر کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی تو عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کونپڑی پر تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا، اللہ ربی۔ گورنر یمن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو اسی حالت میں چھپا دو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس بادشاہ کا انجام، یعنی کس نے اس کو قتل کیا، اس کے بارے میں